رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصہ راز حلیم گوئے مت، تازہ داید داستان او غمت، مصطفیٰ را چون ز شیرو باز کر، برکفش برداشت چون ریحان و بر، چون ہمی آورد را واجبیم، شد بکاو آمدو اندر حکیم. آج کے اشعار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. شق صدر کا واقعہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات میں سے اہم خصوصیت ہے. حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شق صدر کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر میں 4 مرتبہ پیش آیا. مختلف طریقوں سے کتب حدیث میں بیان ہوا ہے. فتح الباری میں ہے کہ یہ واقعہ مختلف صحابہ سے مروی ہے. اول بار اس وقت پیش آیا جب آپ حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں تھے. آپ کی عمر 4 سال تھی کہ آپ جنگل میں تھے کہ 2 فرشتے جبریل و میکائیل 2 سفید پوش انسانوں کی شکل میں آئے. ان کے پاس ایک سونے کا تشت برف سے بھرا ہوا تھا. انہوں نے آپ کا شکم مبارک چاک کیا، قلب مطہر کو نکالا، اس میں سے 1 یا 2 ٹکڑے خون کے جمے ہوئے نکالے اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے. پھر قلب کو اس تشت میں رکھ کر برف سے دھویا. بعد ازاں قلب کو اپنی جگہ رکھ کر سینے پر ٹانکے لگا دی اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر لگا دی. شق صدر کی یہ خصوصیت صرف آپ کو حاصل ہوئی، کسی اور نبی کو یہ خصوصیت حاصل نہ ہوئی. غالباً یہ امتیازی خصوصیت آپ کو اس لیے حاصل ہوئی کہ آپ کو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رویت اور دیدار سے سرفراز فرمایا. آپ کے سوا کسی اور نبی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی جو آپ کو حاصل ہوئی ہے. معراج میں حق تعالی شانہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار دکھایا. شق صدر کے ذریعے آپ کو دیدار الہی کی قوت عطا ہوئی. چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں عالم غیب کے حقائق کا مشاہدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے نور حقیقی کو بھی دیکھا اور قرب خاص میں حق تعالی شانہ سے کلام کیا. غرض روایات میں سب سے پہلا واقعہ 4 سال کی عمر میں پیش آیا. حضرت مولانا رومی جو واقعہ بیان فرما رہے ہیں وہ 2 سال کی عمر کا ہے، جب حضرت حلیمہ دودھ کی مدت ختم کر کے آپ کی والدہ حضرت آمنہ اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو پیش کرنے کے لیے مکہ معظمہ گئی تھی. مولانا فرماتے ہیں قصہ راز حلیمہ گوئے مت، تار داید داستان او غمت. میں تجھے حلیمہ کے راز کا قصہ سناتا ہوں تاکہ اس کی داستان تیرے غم کو دور کر دے. مصطفیٰ را
در برکفش برداشت چون ریحان و ورد. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے دودھ چھڑایا تو ان کو ریحان اور گلاب کے پھول کی طرح ہاتھوں میں رکھا. اس موقع پر حضرت حلیمہ کا تذکرہ کچھ سماعت فرما لیجیے. ولادت باسعادت کے بعد 3-4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا. پھر ابو لہب کی آزاد کردہ باندی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا. کوئی عورت ایسی نہ تھی جس کے سامنے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، لیکن جب اس کو یہ معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ انکار کر دیتی. اب صرف حلیمہ رہ گئیں، ان کو کوئی بچہ نہ ملا. یکایک غیب سے حلیمہ کے دل میں اس یتیم کے لینے کا داعیہ پیدا ہوا. حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کر لیا. حلیمہ کے ایک شیر خوار بچہ تھا. یہ بہت مفلس اور غریب عورت تھی، کمزوری کے سبب دودھ بھی کم اترتا تھا، اس کا بچہ بھی بھوکا رہتا تھا. حلیمہ کہتی ہیں کہ انہیں مولود مسعود کا گود میں لینا تھا کہ سینے میں دودھ بھرایا. آپ بھی سیراب ہوئے اور آپ کا رضائی بھائی بھی. ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک جانب سے دودھ پیتے تھے اور دوسری جانب رضائی بھائی کے لیے وقف رکھتے تھے. غرض حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ 2 سال دودھ کے پورے ہوئے تو حضرت حلیمہ آپ کو آپ کے دادا اور آپ کی والدہ کو سپرد کرنے کے لیے مکے روانہ ہوئی. مکے پہنچی، خانہ کعبہ میں مقام حتیم پر رکی. اب حضرت مولانا سنیے، فرماتے ہیں کیوں ہمیں آوردمانت راز بیم شد بکعبہ آمدو اندر حتیم. جب خوف کی وجہ سے یہ امانت کو لے کر آئیں اور کعبے میں پہنچی اور حتیم میں آئی. حتیم کعبے سے باہر اور کعبے سے ملحق ایک حصہ ہے جو تعمیر سے باہر ہے. از ہوا بشنید بانگ کہ حتیم تافت برتو آفتاب بس عظیم. حلیمہ نے ایک غیبی آواز سنی کہ اے حتیم، تجھ پر ایک بڑے سورج نے طلوع کیا ہے. سورج سے اشارہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر فرمایا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر، رب کی اجازت سے دعوت دینے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. سراج منیر روشن چراغ کو کہتے ہیں، لیکن قرآن نے سورج کو بھی سراج کہا ہے، آفتاب کو بھی سراج کہا ہے. اس لیے سراج منیر سے مراد نور بکھیرنے والا آفتاب ہے. بہرحال مسلسل آواز آ رہی تھی. مولانا فرماتے ہیں کوئی کہہ رہا تھا اے حتیم روز آید بر تو زود 100,000 نور از خورشید جود. اے حتیم، آج سخاوت کی صورت سے تجھ پر لاکھوں نور برسیں گے. اے حتیم امروز آید در تو رخت محتشم شاہ
کے پے کے اوست بخت، اے حتیم آج تیرے ہاں وہ سامان لا رہا ہے، یعنی تشریف فرما ہو رہا ہے جس کا نصیبہ قاصد ہے، یعنی سعادتوں کا خزانہ، عظمتوں کا نشان تیرا مہمان ہو رہا ہے۔ اے حتیم از دون یک اجنبی منزل جہاں بالمی شبی، اے حتیم آج تو افسر لو عالم بالا کی روحوں کا مرکز اور منزل بننے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک عرصے سے کعبے میں فرشتوں کی آمد بند تھی، حضرت عیسیٰ کے بعد سے فرشتوں کا نزول رک چکا تھا، اور اس وقت مکہ معظمہ بت خانہ بنا ہوا تھا۔ حلیمہ کو فرشتوں نے بتایا کہ رب کعبہ پھر فرشتوں کے نزول کی منزل بنائے گا، اور وہ فرشتے اس کعبے پر نازل ہوں گے۔ پاک لوگوں کی روحیں جماعت جماعت، گروہ گروہ مست اور بے خود ہو کر یہاں آئیں۔ یہ آواز بڑی پرکشش اور دل آویز تھی۔ حلیمہ ہر طرف دیکھتی کہ یہ پیغام کون سنا رہا ہے، یہ مسرور کن آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون بول رہا ہے۔ حلیمہ حیران تھی، نہ کوئی آنکھ سے نظر آتا تھا اور نہ کسی کی آہٹ محسوس ہوتی تھی۔ مصطفیٰ بر زمین بنہاد او تاکند آن بانگ خوشران جستجو، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بٹھایا اور اس آواز کی جستجو میں ادھر ادھر بھاگنے لگی اور دوڑنے لگی۔ جب اس نے کسی کو نہ پایا اور آواز دینے والا نظر نہ آیا تو حیران و پریشان ہو کر خوف سے لرزنے لگی۔ آخر عورت تھی، ہمت جواب دے گئی۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غائب ہیں۔ ان کو اپنی جگہ نہ دیکھ کر دیوانوں کی طرح وہ پکارنے لگی۔ سوئے منزل ہادوی دو بانگ داش، کہہ کے بردر دردان ام غارت گماش، کہہ کے بر دردان ام غارت گماش، وہ کعبے کے کونے کونے میں دوڑ رہی تھیں اور چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں میرا موتی کس نے لوٹ لیا۔ باقی تفصیل انشاءاللہ تعالی آئندہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔